یہ فراڈی اج کل دے جڑے خانقاہ وچ بیٹھے اے دما تویزاں نال تقدیراں بدلنے والے اکل دیاں خبراں دینے والے کار پتہ نہیں کہ ہو گیا کروں تی نکل گئی ہے تے آپ خبراں پہ دینے دوئے نہیں تے یارانے دنیا نے لگے انکار تے پتہ ہی کوئی دنیا نہیں خیب نہیں خبراں لوگاں پہ دسنے حد ہو گئی یار وہ انہاں فراڈیاں کولوں بچو اللہ دا نام نے میں ہاتھ بننا نہیں ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ وے تے میں سچیاں گلاں کر رہا نے اللہ دا واسطہ نے انہاں فراڈیاں کولوں بچو تے اللہ دے نال نسبت قائم کرو۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے گدی کیسے قائم ہوتی ہے اور پیری مریدی کی دکان کیسے سیٹ اپ کی جاتی ہے، کیسے بنائی جاتی ہے، اس پہ ہم نے بات چیت مکمل کر لی تھی۔ آج اس سے اگلا قدم عملیات کا ہے کہ تعویذات اور عملیات کی ٹھگی اور فراڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے چند باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم پیر صاحب کے پاس جاتے کیوں ہیں۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کے لیے ہم پیر صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یا عامل صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تعویذات اور عملیات کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ کیونکہ میں بھی پیر ہوں، جن میرے قبضے میں بھی آتے ہیں، تو میں نے اپنے قبضے میں ایک آئے ہوئے جن کو پیر صاحب کے پاس بھیجا تھا نکلنے کے لیے، تو وہ جن بڑا خبیث تھا، اس نے بجائے نکلنے کے خود نکلنے کے پیر صاحب کو نکال دیا ہے۔ پیر صاحب کی جو اس نے دھلائی کی ہے وہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیے گا، وہ آخر پہ میں دکھاؤں گا۔ پیر صاحب کے پاس ان جملہ معاملات میں مدد کے لیے ہم جاتے ہیں۔ بیٹی کی شادی ہو جائے، ساس مر جائے، بہو نے بیٹے کو قابو کر لیا ہے، وہ اسی کا بن کے رہ گیا ہے اور ماں بچو بن جائے، خاوند اور بیوی میں لڑائی کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر کچھ نوجوان نو آموز عاشقان پیر صاحب سے مدد طلب کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ لڑکی چلی جاتی ہے کہ فلاں لڑکے سے میری شادی ہو جائے۔ خواتین چلی جاتی ہیں جی بیٹی وسدی نہیں پئی بس پوے۔ کچھ چلے جاتے ہیں روزگار دکان بند ہو گئی ہے، بندش آ گئی ہے اور اس کے لیے چھٹکارے کا کوئی بندوبست کریں۔ کچھ خواتین چلی جاتی ہیں کہ شوہر کو قابو کرنا ہے۔ تو یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ کسی نے جادو کر دیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بچے بند ہو گئے ہیں۔ باری باری ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں پہلے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جی بیٹی کی شادی ہو جائے۔ تو سا نہیں ویکھیا کہ پیر صاحب دے اپنے گھر کئی کنواریاں مر گئیاں، 80 90 100 سال دیاں ہو کے کنواریاں مر گئیاں، شادی نہ ہو سکی۔ اگر پیر صاحب دے تویز نال شادیاں ہو جانیاں تو انہاں دیاں کیوں نہیں ہوئیاں؟ سوچن دی گل ہے۔ اور کوئی پیر خانہ ایسا نہیں جس گھر دے وچ ایک آدھ کنواری مرنے گئی ہوئے یا بڑھڑی نہ ہو رہی ہوئے۔ شک ویکھ لو اپنے سجے کھبے نظر مار کے، یقیناً لب جاسی تو۔ دوسرا پوائنٹ، سس مر جاوے۔ او میری بہن، سس اپنی آئی نال مرنا، تیرے تویزاں نال نہیں مردی، کیوں اپنا وقت ضائع کرنی؟ میری نو پتر نو قابو کر لیا، ساریاں اسے دیاں مندا، میریاں نہیں مندا۔ تے اپنی دھی دے بارے اماں کیا خیال ہے تیرا؟ جوائی نو تو تنزلہ نہیں ہون دینی، بھائی وہ بھی تیری دھی ہے، دوڑ کے نہیں آئی، تیرے پتر پیچھے آئی ہے، صبر کر۔ ادا بھی اپنے شوہر تے اتنا ہی آکے جتنا تیرا اپنے پتر تے آکے۔ بیٹی وسدی نہیں پئی تے تو چنگی جگہ شادی کرنی سی نا، برابر دے جوڑ ویکھ کے شادی کرنی ہے۔ تو اپنی بیٹی دی تربیت ہے جی کیتی ہے، وہ پیر دے تویز نال ٹھیک ہو جاسی وس پیسی، پیر دی اپنی نہیں وسدی پئی تیری کتوں وساسی؟ روزگار دکان دی بندش، مال برکت نہیں ہو رہی، او برکت والا تویز پیر کو لونا، پیر اپنی جیب نہ لکھ کے پا لینا۔ برکت والا تویز تانوں 500 روپے ویچتا، اولاد نہیں ہو رہی، پیر اولاد دینی ہے، اولاد اللہ نے دینی ہے، وہ پیر آپ پوترے پھر دین، کچھ عقل نو ہاتھ مارو۔ جیڑا سیڈ نہیں پون سکنا، جیڑے نکے تو مکھی نہیں اڈا سکنا، وہ میرے نال شریک بنا دیتا نے۔ اے جناب پیر صاحب پتر دے سن، اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی، اللہ کو فارغ ہو گئے۔ شوہر قابو نہیں ہونا، او دی خدمت کار چنگی مان، پیر کیا کرسی؟ پیر دے تویز نال قابو آ جاسی۔ جس نہیں قابو آنا، اللہ تعالیٰ نے او دا رستہ الگ رکھیا۔ اور انہاں کاماں واسطے جیڑے لوگ پیسے خرچ دین، کام تو ہونا نہیں ہے۔ میرا رزق بند، اوے رزق انہاں دے ہاتھے، اے لے 500 روپیہ جی، اے جی 1000 روپیہ میں تویز لکھاں گا، تبدیلی ہو جائے گی۔ دسو جی اندازہ لاؤ، جج نہیں مندا، تھانے دار نہیں مندا، گل نہیں مندا، مرضی اپنی کردا ہے تے اللہ انہاں دے فراڈیاں دے لکھنے نال اپنی تقدیراں بدل چھوڑ سی۔ سوچو
کام تو اللہ نے کرنا ہے. پیر کے تویز سے تو 1 انچ کا فرق نہیں پڑنا. پیر کھا گیا پیسے, وہ تواڈی حرام دی کمائی ہے, پیر کھا گیا. وہ جنہ لوکاں انہاں کما واسطے پیسے خرچ کیتے ہیں وہ کسی اگے بیچارے مجبور بول بھی نہیں سکتے کہ جی اسی اس کام واسطے تویز لیا سی کہ پیر کو پیسے واپس منگیے. کہ دسن سس دس سکتی ہے کہ میں نو واسطے یا تویز لین, نو دس سکتی ہے میں سس نو مارن واسطے تویز لین. کوئی نوجوان دس سکتا ہے کہ فلانی لڑکی نال شادی کرن واسطے میں تویز لے سن, کیونکہ پیر صاحب نو تو راز دا پتہ چل گیا, وہ تواڈیاں بوٹیاں کروا دے سی, اس لڑکی دے گھر والن دس دے سی, تسی تو بولن جوگی کوئی نہیں. انہاں کماں واسطے جیڑا پیسے دینا ہونا کچھ بھی نہیں, پھسدا ضرور ہے کہ بولن جوگا بھی کوئی نہیں. تسی یقین کرو ایک لاہور دی لڑکی میں نے فون کیتا, میری ویڈیوز دیکھ کے وہ بچی ایڈے ایڈے موٹے آنسو سٹ رہی سی. میں ہن نا نہیں لینا کہ تواڈے شہر دے فلاں پیر صاحب ساڈا گھر ویچ کے کھا گئے اور اس نو گھیر کے کتوں لے آئے اپنے پیر خانے تو. انہاں دا انداز ویکھو, اپنے پیر خانے تو گھیر کے انہوں لے آئے کہ جی بڑے اسی اللہ لے ہاں, اسی کرنی والے ہاں تے تواڈا معاملہ حل کر دیں گے. معاملہ کتوں حل ہونا سی, انہاں غریباں دا گھر بھی ویچ کے کھا گئے. وہ ہن کہنی سی جی مینوں پیسے واپس لے کے دو پیر کولو. اور میں گیا اس کنجر تیرے پیسے واپس کرن واسطے لین, وہ گیا کھا گیا. انہوں جواب کے دینے جی وہ تیرے کام تے ہی لا گیا, خرچہ ہو گیا تیرے کام تے ہی. کھان تو پہلے تیرا کم گارنٹی 100% نہ ہویا تے اللہ دی مرضی جی, بس اللہ دی مرضی نہیں تیرا کام نہیں ہو سکیا, یا انتظار کر مرن تک ہو جا سی. اور کر دے کیویں جی میں سونا تول کے دینا ہونا نا, انج پیسے دسن کہ جی 43,580 روپیہ لگ سی تیرا, یہ تیرا خرچہ آنا. پہلے تو فراڈ ہے نا, تویز لے کے دیتا, اللہ دی کلام لے کے دیتی ہے جی اللہ تینوں نفع دے سی. ہون جناب عملیات ہو رہی ہیں, 2 بکرے ذبح کر کے اس خنزیر نے قبرستان ہی سٹنے تواڈے واسطے. وہ جتھے تواڈے ماں باپ بہن بھائی دفن ہیں وہ اس واسطے دفن ہیں, وہ ہی نیک لوگ اللہ دے تواڈے گھر دے افراد اتنے پہن, اس انہاں دے اتنے جا کے جادو کرنا اتنے بکرے ذبح کر کے. وہ تسی خود سوچو, جس خبیث کدی نماز نہیں پڑھی, جمعہ نہیں پڑھا, عید نہیں پڑھی, وہ تواڈے واسطے راتی چلے کٹ سی, وہ بکرے ذبح کر کے قبرستان ساٹا سی تو اتنے ون کے چلا کٹ سی تواڈے واسطے. وہ پیرنی چلے کٹ سی, وہ عامل چلے کٹ سی. بکرا کھا کے وہ ساری رات تشریف پٹھی کر کے گیس مار سی, چھت در کر کے شراب پی سی, ککڑاں تے جوا لا سی. تواڈے کام کرن واسطے وہ پیسے لے رہا. خدا دا خوف کرو, انہاں لوکاں دے ہتھوں مت لٹیو. پھر کیا کر سیں جی تواڈا تویز جڑا نا وہ زعفران نال لکھنا, وہ کستوری خصوصی سن چاہی دی ہے جیڑی ہرن دے وہ دونی چونی ہے, وہ تو نہیں لبنی, وہ اسی لے ساں. کڈو 40,000 روپیہ وہ واسطے. گیا کھا گیا پی گیا نویں کار. اور اگے تو بنے منگن والے میں تو ان کس سے دسیا جی بنے اگے تو کھوتے ریڑی تے منگ دیا, ہوں اس واسطے وہ چنگ چی اور وہ لوڈر رشکا آ گیا جی, رشکے تے وینا جی وہ خلیفہ تل مسلمین, وہ چمچا جڑا بنے منگدا پیر صاحب واسطے. ترقی پا گئے. انسانیت کو بچانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کاہن اس عامل کے پاس یہ ایسے کام کرانے کے لیے جاتا ہے اور اس سے تعویذ لیتا ہے اور عملیات کرواتا ہے, وہ شخص ہے جو اس بات پہ ایمان ہی نہیں رکھتا کہ جو محمد مصطفیٰ پہ اللہ نے نازل فرمایا ہے. پہ گئی ٹھڈ ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت اور رسالت دا بھی منکر شخص جڑا جا کے انہاں کولو مدد منگدا یا انہاں کولو عملیات کروانا یا انہاں پیسے دینا. یہ امام مسلم دی حدیث ہے. اگے میں تو چل کے ہور حدیث نہ سنانا. صحیح البخاری حدیث نمبر ہے 2237. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتے کی قیمت, زانیہ کی اجرت اور کاہن کی اجرت ایک جیسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. کس دے نال رلایا انہوں پیسے دیونا؟ کتے دی قیمت اور زانیہ عورت طوائف دی زنا کرن دی اجرت اور عملیات کران واسطے پیسے دینا ایک برابر ہے. صحیح البخاری. اور اس حدیث دے راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1133. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی مٹھائی ایک برابر ہیں۔ سنن ابو داؤد، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کی کمائی اور کاہن کے نذرانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3428۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے کتے کی قیمت، زانیہ کی خرچی اور کاہن کے نذرانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد، حدیث کا نمبر ہے 3481۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت، کاہن کا نذرانہ جڑا دینے پیر صاحب نو، اور زانیہ کی خرچی حلال نہیں۔ سنن ابو داؤد 3484۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کی شیرینی نظر و نیاز سے منع فرمایا ہے۔ اور دو کس برابر ہے؟ سنن نسائی، امام نسائی لے کے آئے ہیں یہ حدیث، اور اس حدیث کا نمبر ہے 4297۔ پھر سنن نسائی 4298۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت، کاہن کی نظر و نیاز اور زانیہ کی اجرت حلال نہیں، برابر ہے۔ پھر سنو، حضرت ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور غیب کی خبریں بتانے والے کاہن کی شیرینی اور کمائی، نظر و نیاز سے منع فرمایا ہے۔ یہ سنن نسائی، حدیث نمبر ہے 4670۔ یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 639۔ پھر یہی حدیث حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 2159۔ یہی حدیث حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے بیان کردہ فوائد کے علاوہ علم نجوم میں سے کوئی حصہ سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا۔ نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ تو دیکھو جان والا پھر مسلمان رہ جاسی۔ یہ مشکات المصابیح، حدیث نمبر ہے 4604۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ام المومنین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن، عامل، جادوگر کے پاس گیا اور کسی گم شدہ چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس شخص کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ مشکات المصابیح، حدیث نمبر ہے 4595۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہی حدیث مشکات المصابیح میں 4599 پھر آئی ہے۔ مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 551 پھر آئی ہے۔ پھر یہی حدیث سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کاہن یا عراف کے پاس آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا کفر کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 6815۔ یہ حدیث صحیحہ ہے۔ میں آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ اور سیدنا حسن مجتبی، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عامل کے پاس، کاہن کے پاس گیا، اس سے تویز لیا، اس سے بات پوچھی، اس کی بات پہ ایمان لے آیا اور یقین کیا، اس نے اس بات سے انکار کر دیا جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ محمد مصطفیٰ پہ کیا نازل ہوا؟ اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ تو وہ شخص منکر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور آپ ان بدبختوں سے عملیات، تعویذات اور نذرانے اور کل کی خبریں دینے والے یہ بدبخت، وہ ایک بھائی ہے، اس نے ٹھیکہ لیے ہوئے مجھے گالیاں دینے کا۔ میں تو اللہ کا قرآن، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، بھائی تو اور دیکھ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور یہی حدیث سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کے مہر اور کاہن کی شیرینی سے منع فرمایا۔ یہ حدیث پھر مسند احمد 6818 ہے اس کا نمبر۔
کوئی حدیث کی سیاست کی کتاب باقی رہ گئی ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل. اب دو چیزیں ڈسکس ہو گئیں. ایک اس فراڈ گدی نشینی کا قائم کرنا، یہ فراڈ کی دکان کیسے بنائی جاتی ہے، کیسے سیٹ اپ کی جاتی ہے، کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے، وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتایا. اب اس دکان میں جو فراڈ ہوتا ہے، جو سودا رکھ کے بیچا جاتا ہے، وہ یہ ہے جو میں نے آج بتا دیا ہے. اب یہ اپنے جیلی روب داب کے لیے اس دکان کی مشہوری اور تشہیر کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے کیا پکھنڈ شریف ہوتا ہے، اس کا نام ہے عرس شریف. وہ عرس شریف والا پکھنڈ کیا ہے وہ میں آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گا. اگر آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں کہ نوجوان یہ جو نئے نئے دکاندار کھڑے ہو رہے ہیں نا، دو چار آپ کو بھی پتہ ہے، دائیں بائیں نئے نئے جادوگر، یہ محض عزتیں لوٹنے والے ہیں. ان کی تو مرمت کریں. جو عورت ان کے گھر سے نکلتی دیکھیں، آتی جاتی دیکھیں، تعویذ لینے کے لیے جا رہی ہو، اس کے خاوند کو، اس کے بھائی کو شرمندہ کریں کہ کیا تجھے بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی عزت کا احساس ہے، اور ہو سکے تو ان کی بھی مرمت کریں. اور ایک آداب میں ہمت کرے، جس طرح میں یہ جن سکھا کے میں نے بھیجا ہے نا، یہ ٹرینڈ جن ہے، اس نے پیر کو نکال دیا ہے. ایک دو جن آپ ایسے بن جائیں کہ پیر کو نکال دیں تو یہ خبیث جن نکالنا بھی چھوڑ جائیں گے. ان کی یہ جن نکالنے کی اور یہ تعویذوں کی دکان مکمل بند ہو سکتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا بول بالا ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ جی ملک میں نظام مصطفیٰ اور اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ ہو، لیکن ان بدبختوں پہ آپ نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ تو بس سونے دی اولاد میں جو مرضی کرن، نہ آپ کا مال محفوظ، نہ آپ کی عزت محفوظ. تو کہ ہاتھ کٹانا خوشی کر، شاباش خوشی کر، شاباش. فقیر بیلی امام جی دروئی تے تو کہ بادشاہ پیر دستگیر جیلانی جو واسطو دئی، حضرت سلیمان شاہ جو واسطو دئی، جب ہندو ہیں تو رام لے جی ڈوئی دی، راما پیر جی ڈوئی دئی، جب مسلمان ہیں تو خدا جی ڈوئی دی، رب جی اللہ کا ڈاڈو تم کو نہیں. بادشاہ پیر دستگیر جیلانی جو قسم دو تمہیں، حضرت سلیمان شاہ قسم دو تمہیں، جے مسلمان ہیں تو انہیں کے منجن وارو ہیں، جے ہندو ہیں تو پنجے راما کے من، پنجے راما پیر کے من، انہیں جو قسم دئی راما پیر جو بنی تو راما دے دعا تے چھوڑا تو دینے گی بتا بتا بابا چورا بھیجو نا پورا کسی نا بھیجو نا برے کس بھیجو. اب کھٹا دیر کر کھٹا دیر کھٹا چکے موبائل نہ بارے ہو یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. لے با ما بٹ بٹی زور با نوا اساں جو کو نہیں دادی بھیجو کہ نہ چے، اساں کو نہیں دادی اساں کو نہیں دادی نہ چے جو کہ بادشاہ چھتو دیوا جھوٹ چھا دریائی پھر بھی بھاج دریائی. اللہ 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 اللہ